السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ کی تفسیر جاری ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ یہاں پر جو الف لام ہے، الحمد میں جو الف لام ہے، یہ یا تو استغراق کا ہے، اور استغراق کا الف لام اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی وضاحت اس سے پہلے والے درس میں کی گئی تھی۔ یہ الف لام اپنے سارے افراد کو گھیر لیتا ہے۔ الف لام استغراقی اپنے سارے افراد کو گھیر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف ہر حالت میں یا کسی بھی طرح کی جائے، کسی بھی وقت، کسی بھی زمانے میں، اور کوئی بھی تعریف کرنے والا ہو، چاہے انسان تعریف کرنے والا ہو، مومن تعریف کرنے والا ہو، کافر تعریف کرنے والا ہو، یا کوئی دوسری مخلوق تعریف کرنے والی ہو، یا فرشتے تعریف کرنے والے ہو، یہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ استغراق کا مطلب ہوا۔ پھر ایک اور بات یہاں پر بتاتے ہیں کہ جملہ اسمیہ سے ہمیشگی معلوم ہوئی، یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے تو ہیں، لیکن یہ تعریفیں ہمیشہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ ساری تعریفیں۔ اچھا، جملہ اسمیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دوسری گرامر کی بات آ گئی، تو میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ عربی زبان کے اندر جملے دو طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ ہر زبان میں ہوتے ہیں تقریباً یہ جملے، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید آتا ہے، زید جاتا ہے، زید نے کھایا، زید نے پیا، یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس میں کسی نہ کسی کام کا ذکر ہو رہا ہے، زید کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں کوئی زمانہ بھی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ۔ جیسے ہم نے یہ کہا کہ زید نے کھایا، تو اس سے ہمیں گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی زید نے گزرے ہوئے زمانے میں کھایا، کبھی کھایا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ زید کھاتا ہے کا مطلب کیا ہے کہ موجودہ زمانے میں کھا رہا ہے، تو اس سے موجودہ زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ زید کھائے گا، تو اس سے کون سا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آنے والا زمانہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو کوئی کام ہو اور اس کے ساتھ میں کوئی زمانہ بھی ہو، کسی بھی جملے کے اندر کسی کام کا ذکر ہو رہا ہو، کسی کی طرف اس کام کی نسبت کی جا رہی ہو، جیسے یہاں پر زید کی طرف یہ کھانے کی نسبت کی جا رہی ہے، تو اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ بھی ہو، چاہے گزرا ہوا زمانہ یا موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ، تو اس جملے کو ہم جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جملہ فعلیہ سمجھ میں آ گیا؟ اور جملہ اسمیہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، جملہ اسمیہ کے اندر کسی زمانے کا ذکر نہیں ہوتا، اور اس کے اندر کسی کام کا بھی ذکر نہیں ہوتا۔ جیسے میں آپ کو کہوں کہ زید عالم ہے، زید عالم ہے، اب دیکھیں اس میں کوئی زمانہ ہے، گزرا ہوا زمانہ یا موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ، اس میں کوئی زمانہ نہیں، اور اس میں کسی کام کا بھی ذکر نہیں ہے کہ کوئی کام ہو رہا ہو، یا زید کوئی کام کر رہا ہو، کرے گا یا کرتا ہے، یا ایسا کچھ کام کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اس جملے کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ۔ تو زید عالم ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، زید کھاتا ہے، زید نے کھایا، یہ زید کھائے گا، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ سمجھ میں آ گیا۔ تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے الحمدللہ والا جو جملہ ہے، یہ جملہ بھی جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی زمانہ ہے، گزرا ہوا زمانہ یا موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ، ایسا کوئی زمانہ اس میں نہیں ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خالی گزرے ہوئے زمانے میں، ایسا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خالی موجودہ زمانے میں، یا تمام تعریفیں اللہ کے لیے آنے والے زمانے میں، ایسا کوئی بھی زمانہ اور ایسا کوئی بھی کام اس کے اندر ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا جملہ اسمیہ، الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ اور عربی زبان میں جملہ اسمیہ یہ ہمیشگی بتاتا ہے، ہمیشگی بتاتا ہے، یعنی پھر اس کا کسی زمانے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا،
تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر زمانے میں بلکہ ہمیشہ اللہ کے لیے ہے تمام تعریفیں، ہر وقت ہر حالت میں، اور کوئی بھی تعریف کرنے والا ہو ہر قسم کی ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اس سے ہمیشگی کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب کلام کا مقصود یہ ہوا کہ کوئی بھی تعریف کرے، کسی بھی حالت میں کرے، سب تعریف اللہ ہی کی ہوئی۔ وہ اس طرح کہ اگر رب کی تعریف کرو تو ظاہر ہے کہ وہ تعریف بلا واسطہ رب کی تعریف ہے، یعنی ہم ڈائریکٹ خدا کی تعریف کریں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، تو یہ ڈائریکٹ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، تو یہ تو تعریف ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، یہ تو اللہ کی تعریف ہے۔ اور اگر ہم کسی مخلوق کی تعریف کریں، جیسے کسی ولی کی تعریف کریں، کسی بزرگ کی تعریف کریں، چاند کی تعریف کریں، سورج کی تعریف کریں، یا اللہ کی بنائی ہوئی کسی اور دوسری مخلوق کی تعریف کریں، کیونکہ یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ ہی نے تو بنایا، پوری کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہم کسی بھی مخلوق کی تعریف کریں، جیسے ہیرے جواہرات موتی سونا چاندی وغیرہ، ہم ان چیزوں کی بھی اگر تعریف کریں تو جس کی بھی تعریف کی جائے یہ بالواسطہ رب ہی کی تعریف ہے، بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی تعریف حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، مکان کی تعریف حقیقت میں اس کاریگر کی تعریف ہے جس نے وہ مکان بنایا۔ جیسے میں نے یہ ڈیسک کی مثال دی تھی پچھلے درس میں، تو ڈیسک کی اگر تعریف کی جائے یا اس اسٹینڈ کی تعریف کی جائے تو یہ تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی، کیونکہ ہم ڈیسک کی تعریف کریں تو اس میں اس کی تو کوئی خوبی نہیں، اس میں جو کچھ بھی خوبی آئی ہے وہ اس کے کاریگر کی کاریگری کی وجہ سے آئی۔ تو یہ ہوا کسی بھی چیز کی تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی، مکان کی تعریف یہ اس کاریگر کی تعریف ہے جس نے مکان بنایا، خط کی تعریف، پرانے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے، وہ خط کی تعریف یہ اس خط کے لکھنے والے کی تعریف ہوگی جس نے اس خط کو لکھا۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف، یعنی اب کسی بھی مخلوق کی آپ تعریف کریں تو اس مخلوق کو اللہ نے بنایا تو وہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت حقیقت میں رب کی تعریف ہے۔ حضور کی نعت کا مطلب حضور کی تعریف کرنا، تو اگر ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب بھی تو اللہ نے عطا فرمایا، رسالت کا منصب بھی اللہ نے عطا فرمایا، ساری خوبیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی اللہ کی طرف ہی سے عطا ہوئی۔ تو ہم جو بھی حضور کی تعریف کریں، جس انداز میں بھی تعریف کریں تو یہ حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوگی۔ پھر زبان سے تعریف کرو تو بھی اللہ کی تعریف، ہاتھ پیر سے اپنی عاجزی کا اظہار کرو، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو یہ بھی اللہ کی تعریف۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان ہی سے بول کر اللہ کی تعریف کریں، تعریف عمل کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، نماز پڑھنا بھی تعریف کی ایک قسم ہے، روزہ رکھنا بھی ایک طرح کی تعریف ہے، اللہ کی عبادت کرنا بھی ایک طرح کی تعریف ہے۔ کیونکہ ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم عبادت اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خدا ہے، وہ پوری دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس میں اس کی تعریف نہیں ہوئی؟ تعریف ہوئی۔ تو یہ رب کی تعریف ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں تو یہ بھی رب کی تعریف۔ اس کی اطاعت میں مال خرچ کرو، جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ ادا کرتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ ہم اس کی فرما برداری کے طور پہ کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو یہ بھی عمل کے ذریعے سے اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور خانہ کعبہ کا طواف، حضور پاک کی عظمت، ماہ رمضان کا ادب اور احترام، اولیاء کرام کے تبرکات اور ان کی قبروں کی تعظیم، یہ حقیقت میں رب کی عملی تعریف ہے۔ یہ حقیقت میں رب کی تعریف ہے۔ تو تبرکات کی ہم زیارت کر رہے ہیں اور تبرکات کی تعظیم کریں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی ہم زیارت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے منہ مبارک کو ہم برکت والا سمجھتے ہیں اور اس کو قابل تعظیم سمجھتے ہیں، اور یقیناً اس کی تعظیم ہم پر لازم اور ضروری بھی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو حضور سے نسبت حاصل ہے، اور حضور کے دیگر تبرکات جیسے حضور کا کرتا مبارک، جبہ مبارک، امامہ شریف، تہبند شریف یا نالین شریف، عصا مبارک، ان ساری چیزوں کی تعریف کرنا یا ان ساری چیزوں کی تعظیم کرنا، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ ہم نسبت کی وجہ سے ان چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، حضور سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری خوبیاں ملی تو وہ ساری خوبیاں اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، تو ان تبرکات میں بھی جو برکت آئی ہے وہ اللہ ہی نے رکھی ہے، اور ان تبرکات کو بھی جو قابل تعظیم بنایا تو اللہ نے ہی بنائی۔ ان کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہی یہ تبرکات کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص رب کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ تبرکات جو ہیں، تبرکات ابھی اس پر گفتگو ہو تو بہت لمبی بات ہو جائے گی کہ قرآن مجید کے اندر تبرکات کا ذکر ہے۔ ابھی 2 جمعہ سے بیان تبرکات پر ہی ہو رہا ہے، بورچہ مسجد کے اندر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا گیا، تو آپ اگر سننا چاہتے ہیں کہ تبرکات کی عظمت کیا ہے اور تبرکات کے اندر کیسی برکتیں ہوتی ہیں تو وہ بیان آپ جا کر یوٹیوب پر سن سکتے ہیں، تو اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی ہے، اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، اور اس کی قسطیں آئیں گی۔ تو جو تبرکات ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، اور جو چیزیں اللہ کی نشانیوں میں وہ قابل تعظیم ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے۔ تو جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ حکومت کے دفتروں، کچہریوں اور اس کے خدام اور وہاں کے ملازمین کی عظمت حقیقت میں یہ حکومت کی عزت ہے، یعنی حکومت کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگ، چاہے وہاں کا کوئی ملازم ہو، امپلائی ہو، یا پولیس والے ہوں، تو پولیس والوں کی آپ جو ہے کہ تعظیم کر لیں، یا وہاں کے کسی امپلائی کے ساتھ کسی بھی ڈپارٹمنٹ، حکومت یا گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ملازم کے ساتھ اچھے سے آپ پیش آئیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں، تو یہ حقیقت میں حکومت کی باتوں پر عمل کرنا ہوا۔ ان میں سے ایک کی بھی توہین، یہ حکومت کی توہین ہوئی اور اس سے بغاوت ہوئی، تو یہ الف لام استغراقی نے ان سب باتوں کو اپنے اندر لے لیا، یہ ساری باتیں اس میں آ گئی۔ یہ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں، جس طرح بھی ہو، جو بھی کرے، ساری تعریفیں، چاہے مخلوق کی تعریف ہی کیوں نہ کی جائے، وہ تعریف بھی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے۔ اسی طرح خدا کی نعمت ملنے پر اس کا شکر ادا کرنا اور تکلیف آنے پر صبر کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ کیوں؟ یہ کیسے؟ اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی، جیسے دولت مل گئی، مال مل گیا، یا جو آرام مل گیا، کھانے پینے کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا فرما دی، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اس پر اگر ہم شکر ادا کریں تو یہ بھی اللہ کی تعریف، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے اور اس پر ہم صبر کریں تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں وہ خدا کی تعریف کرے، خدا کی حمد بیان کرے، نعمت میں اس لیے حمد کرے کہ خدا کا فضل اور اس کا شکریہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں نعمت ادا کی ہے، تو اس کی تعریف کی جائے۔ اسی لیے تو ہم بولتے ہیں الحمدللہ۔ جیسے ہمیں کبھی کوئی خیریت پوچھے، خیریت سے ہیں، تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، جبکہ الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ شکریہ کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے خیریت کے ساتھ رکھا ہے۔ تو یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ ہمیں بولنا بھی چاہیے۔ کوئی اگر ہمیں پوچھے کہ آپ خیریت سے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ طریقہ، آپ خیریت سے ہیں، تو اس کے جواب میں سامنے والے کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اب اگر تھوڑی بہت تکلیف بھی ہو یا بیماری ہو یا کوئی مسئلہ بھی ہو تب بھی الحمدللہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ بہرحال ہم دوسروں کو دیکھیں کہ جو ہم سے بری حالت میں ہیں ان کے مقابلے میں تو ہم اچھے ہیں۔ اگر ہم بیمار بھی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہم سے زیادہ بیمار ہوں گے، اگر ہم تکلیف میں ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہم سے زیادہ تکلیف میں ہوں گے۔ ہر بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ یہ بات ادھوری رہ گئی تھی پچھلی مرتبہ میں کہ دنیا کے معاملات میں ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا کے جو بھی معاملات، جیسے مال و دولت کے اعتبار سے، کہ اللہ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہوا ہے، کھاتے پیتے گھر سے ہم تعلق رکھتے ہیں، تو ہمیں ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا، بھیک مانگنی پڑتی ہے، تو ان کے مقابلے میں تو ہم اچھے ہیں، ان کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی حالت میں رکھا ہے، کھاتے پیتے ہیں، الحمدللہ ساری نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو دنیا میں ہمیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ مان لیجیے کہ اگر ہمارے پاس گھر ہے رہنے سہنے کے لیے اور الحمدللہ مجھ میں آرام سے رہ رہے ہیں اور ساری سہولتیں وہاں پہ مہیا ہیں، اب اگرچہ ہمارے پاس بہت بڑا بنگلہ نہیں ہے، یا اگرچہ ہمارے پاس 3 BHK یا 4 BHK فلیٹ نہیں ہے، تو اس میں بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے چھت و عطا فرمائی، اور یہ ایسا شامیانہ اور یہ در و دیوار، یہ مکان ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں ہم موسم کی تبدیلیوں سے بچ جاتے ہیں اس گھر کی وجہ سے۔ اور اس میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر ہی نہیں، وہ فٹ پاتھ پر رہتے ہیں،
تو اس میں ہمیں دنیا کے معاملات کے اندر کوئی بھی مثال لے لیں، دنیا کے معاملات کے اندر ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، لیکن دین کے معاملات میں، دینداری کے معاملے میں ہمیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اب ہمیں اس میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے، یا جو ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو 3 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنے سے اوپر والے کو جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، کہ ہم 3 کی پڑھتے ہیں وہ 5 پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی 5 کی پڑھنی چاہیے، ہمیں بھی 5 ٹائم کی پڑھنی چاہیے۔ روزے رکھتے ہیں تو اگر ہم سے روزے چھوٹ رہے ہوں تو ہم ان کو دیکھیں جو پورے مہینے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر رغبت حاصل کریں اور یہ سوچیں کہ وہ پورے مہینے کے رکھتا ہے تو میں کیوں نہ رکھوں۔ یعنی جب دنیاوی معاملات کے اندر ہم مسابقہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں اور لوگوں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پاس بنگلہ ہے تو میرے پاس بھی بنگلہ ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس مال و دولت ہے تو میرے پاس بھی مال و دولت ہونا چاہیے، جبکہ دنیا میں تو پیچھے والے کو دیکھنا ہے، ہمیں آگے والے کو نہیں دیکھنا، لیکن ہمیں دینداری کے اندر اپنے سے آگے والے کو دیکھنا ہے۔ اگر کوئی ہم سے زیادہ عبادت گزارے تو ہمیں بھی اس کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی اتنی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں بھی روزوں کی پابندی۔ اگر کوئی نیک ہے، متقی، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیکی والے کام کرتا ہے تو ہمیں بھی اس کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایک تو نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آپ نیک اور متقی بن بھی جائیں گے۔ یہ نیکیوں کے کاموں میں صحابہ کرام کو آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے ایک دوسرے سے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر مرتبہ کوشش کرتا تھا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، نیک کاموں میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن ہر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ابو بکر مجھ سے آگے ہی بڑھ جاتے ہیں، وہ ایک قدم مجھ سے آگے نکلتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ وہ واقعہ آپ نے جنگ تبوک کا سنا ہوگا کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے پورے سامان کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کے 2 حصے کیے، پورے گھر کے سامان کو ایک جگہ، کیونکہ حضور نے اعلان کر دیا تھا کہ کون ہے جو جیش عسرت کو تیار کرا دے، یعنی وہ تنگی کا زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، اناج نہیں اگ رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے مال و اسباب مہیا نہیں تھا اور جنگ کرنے کا موقع تھا، جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جانوروں کی بھی کمی تھی، ہتھیار نہیں تھے، اور اس طریقے سے جو سامان رسد ہوتا ہے، یعنی جنگ میں جاتے تو کھانے پینے کا اناج وغیرہ لے کر جانا پڑتا ہے کہ کب تک جنگ چلے گی کس کو پتہ، تو یہ سارے مسائل تھے۔ تو حضور نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو اس لشکر کو تیار کرائے، تو اب تمام صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق وہ مدد کرنے لگے، چندہ دینے لگ گئے، کسی نے اناج لا کر دیا، کسی نے کچھ لا کر دیا، کسی نے درہم لا کر دیے، کسی نے دینار لا کے دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زیادہ گھوڑے اور کتنے اونٹ اور کتنے ہزار دینار انہوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے تھے، حضرت عثمان غنی، وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو بہرحال بات یہ دیکھیے صحابہ کرام کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ کیسے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے گھر کے سامان کے 2 حصے کیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھا کہ ان کو اس کی ضرورت پڑے گی، اور جو دوسرا حصہ تھا وہ لے کر آئے کہ اور گھر سے باہر نکلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ اب یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میں نے تو اپنے گھر کا آدھا سامان لے لیا ہے اور یہ آدھا سامان اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، یعنی وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سامان ویسے دیکھنے میں مقدار میں بھی بہت زیادہ تھا، تو فاروق اعظم یہ سوچتے ہوئے آئے کہ آج تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تھے کہ دوسری جانب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کچھ سامان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، گھر کا سارا سامان لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے آیا۔ تو اگرچہ وہ دیکھنے میں فاروق اعظم کے سامان سے کم تھا، لیکن ان کا جذبہ جو تھا وہ فاروق اعظم سے بڑھ کر تھا۔ تو فاروق اعظم نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ان کی شان
یہ صحابہ کرام کے اندر جو جذبہ تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، تو نیک کاموں میں اور دینداری کے معاملات میں ہمیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، کون زیادہ عبادت کرنے والا، کون متقی، کون پرہیزگار، ہمیں اس کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دنیا داری کے اعتبار سے ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس کے مقابلے میں اچھی حالت میں رکھا ہے، تو اس طرح جو ہے شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ تو یہ تکلیفوں پر، ایک تو نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اور تکلیف آنے پر صبر کرنا، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں وہ خدا کی تعریف کرے، نعمت میں اس لیے تعریف کرے کہ خدا کے فضل کا شکریہ ہے کہ اللہ نے ہم پر جو احسان کیا ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ کی تعریف کر کے۔ اور تکلیف میں اس لیے حمد کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی تکلیف ہم پر آئی ہے یا جو بھی مصیبت آئی ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم پر جو تکلیفیں آتی ہیں کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے گناہوں کا دخل ہوتا ہے، تو خدا کی حمد کریں، یعنی تکلیف آنے پر بھی اللہ کی تعریف کریں کہ خدا کی حمد اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی، یعنی اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو ختم کر دے گا اور اس تعریف کی وجہ سے وہ گناہ مٹ جائے گا، اور تکلیف تو خود ہی جاتی رہے گی، اس کا جب وقت آئے گا تو تکلیف خود بخود چلی جائے گی، اور حمد کرنے کی وجہ سے، تعریف کرنے کی وجہ سے ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا، یہ سونے پہ سہاگا۔ تو یہ چیز ہے، تو ہر حال میں ہر موقع پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہی رہنا چاہیے، اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، اس کی حمد بیان کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی اور بہت سی باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور کچھ باتیں اس تعلق سے ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔